میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں الیکشنز ہونے تو ہو گئے، لیکن اس الیکشن میں جو کچھ سامنے آیا ہے یہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے۔ پہلے ہوتی تھی ایک ٹرم سنتے تھے ناجائز اولاد، اب نیا ایک ٹرم آ گئی ہے ناجائز ایم این اے، اور یہ ناجائز ایم این اے کس کی اولاد ہیں؟ یہ اسٹیبلشمنٹ نے پیدا کیا ہے، اس کو پال پوس کے بڑا کیا ہے ہماری کرپٹ بیوروکریسی نے، اور اس کو مزید تعلیم و تربیت دی ہے اس کرپٹ اور ناجائز ایم این ایز کو، وہ دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ جس طرح الیکشن کمیشن نے کل فیصلہ کیا ہے، یہ آرٹیکل 6 تو چھوٹی بات ہے، یہ غداری کی بدترین مثال قائم کی ہے۔ دیکھیں آرٹیکل 51 یہ کہتا ہے کہ جس کی جتنی سیٹیں ہوں گی جس پارٹی کی، اس تناسب کے حساب سے ان کو وہ مخصوص نشستیں دی جائیں گی، خواہ وہ خواتین کی ہیں خواہ وہ منارٹیز کی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں وہ حق ملنا چاہیے تھا، چلیں فار دی ٹائم بینگ ہم پریزیوم کرتے ہیں کہ وہ حق ہمیں کب ملے گا، مگر یہ کس قانون اور کس لا، کس آئین کی پروویژن کے تحت اٹھا کر کے دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو دے دیا؟ کیا اس کے اوپر الیکشن کمیشن اور ان کے وہ ممبران، کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ایکشن بنتا ہے۔ دوسری بات جو میں نے آپ کے ذریعے کرنی تھی، یہ کرپٹ ٹولہ جس میں شریف فیملی انکلوڈنگ اسحاق ڈار، زرداری فیملی اور وہ سارے کرپٹ، اس میں خواہ وہ کوئی بھی نام دے دیں آپ سندھ کے جو اس کے ساتھی ہیں، انہوں نے کرپشن کی بدترین مثالیں قائم کی ہیں۔ اب اگر یہ لوگ اس ملک کے ساتھ تھوڑا سا، میں 1% کہوں، اگر وفا چاہتے ہیں، اگر یہاں اس دھرتی پہ حق کے حکمرانی رکھنا چاہتے ہیں، گو کہ یہ کٹ پتلی ہیں، یہ مافیا ہیں، یہ ناجائز ہیں، ان کے پاس کوئی حق حکمرانی عوام کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ قابض ہیں، قبضہ گروپ ہیں، ان کٹ پتلیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں اگر اس ملک میں تم حق حکمرانی چاہتے ہو تو ایک بات کرو، جو مال و متاع لوٹ مار کا اور منی لانڈرنگ کر کے یہاں سے ملک سے باہر لے گئے ہو، وہ پیسہ اپنے ملک میں لے آؤ، بے شک اپنے اکاؤنٹ میں لے آؤ۔ حالانکہ جب اللہ ہمیں اقتدار دے گا تو ہم ان کا احتساب بھی کریں گے اور ان سے یہ پیسہ واپس نکلوائیں گے، مگر آج میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ یہ مال و متاع، یہ پیسہ اپنے ملک میں لے آؤ، اپنے اکاؤنٹ میں لے آؤ، تاکہ یہاں پیسے کی سرکولیشن ہو، آپ کو لون ہی نہ لینا پڑے۔ اور اگر میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یہ واقعتاً اس طرح جھوٹ نہ بولیں جس طرح مریم نواز وہ ڈاکو رانی نے بولا تھا کہ پاکستان کیا، پاکستان کے باہر بھی میری کوئی جائیداد نہیں ہے، مگر بعد میں جائیداد نہ صرف نکلی بلکہ حسین نواز آ کر کہتا ہے الحمدللہ یہ ساری پراپرٹیز ہماری ہیں۔ الحمدللہ نام ایسے لیتے ہیں جیسے جائز اپنے واقعی باپ کی اولاد میں سے یہ مال کمایا ہو۔ وہ حرام کا پیسہ ہے، حرام کا مال ہے، آج تک آپ نے رسیدیں پیش نہیں کی، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ایک ٹرینڈ چلاؤ۔ میں الیکٹرانک میڈیا سے تو شاید اتنی مین اسٹریم میڈیا سے توقع نہیں رکھتا، لیکن سوشل میڈیا سے میں زیادہ توقع رکھتا ہوں۔ یہ ٹرینڈ چلاؤ کہ جو اپنے آپ کو حق کے حکمرانی یا حق کے نمائندگی کے لیے پیش کرتا ہے، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایفیڈیوٹ دے اور قسم اٹھائے، آن اوتھ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم دے کہ اس کا اس پاکستان سے باہر کوئی جائیداد نہیں ہے، نہ انویسٹمنٹ کی صورت میں نہ پراپرٹیز کی صورت میں۔ اور جب تک یہ نہ دے تب تک ایسے بندے کو کوئی کانسٹیچوئنسی کے لوگ وہ اس کو نہ صرف ووٹ نہ دیں بلکہ اس کا سوشل بائیکاٹ بھی کریں۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، اس ملک کے لوگوں کے اوپر جو عذاب مسلط ہونے والا ہے، میں اس سے آپ لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں۔ ایک عذاب پی ڈی ایم 1 کی صورت میں آیا، آپ نے دیکھا 12 روپے بجلی کے یونٹ کو 70 روپے پہنچایا، اور گیس کا بل جو 500 آیا کرتا تھا 5,000 10,000 50,000 تک پہنچا دیا۔ اب یہ پہنچائیں گے 70 روپے بجلی کے یونٹ کو 170 روپے۔ اب یہ پہنچائیں گے، آپ 50,000 اگر گیس کا بل دے رہے ہو تو آپ کو 1.5 لاکھ دینا پڑے گا۔ جو عام آدمی کی قوت خرید ہے، جو روزگار ہے، وہ ختم ہو جانا ہے۔ 25% مجھے بتائیں کون سود لے کے یہاں انڈسٹری لگائے گا؟ کوئی نہیں لگانے کے قابل ہوگا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ وقت ہے آپ لوگ یہ ٹرینڈ چلاؤ کہ اگر ان چوروں نے یہاں گو کہ زبردستی کے مسلط ہوئے
تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ پراپرٹی سے باہر اور اپنی جائیدادیں وہاں سے ختم کر کے یہاں آئیں اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف دیں، اور پھر آپ ان کا ورنہ ان کا سوشل بائیکاٹ کریں۔ دوسری بات، ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ انصاف دے، عمران خان کے خلاف یہ جو ناجائز مقدمات بنے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جو پراسیکیوٹرز تھے ان کو اٹھا کر کے عمران خان کا وکیل بنا کر کے الیکشن سے پہلے ان کو جو 30 سال 32 سال سزائیں دی گئی، ان نہ صرف ان مقدمات کو، ان کو ججمنٹس کو ختم کیا جائے، بلکہ ان ججز کے خلاف ایکشن لیا جائے قانون کے مطابق، کیونکہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ قانون کا مذاق اڑایا بلکہ پوری دنیا میں ہمارا ایک انصاف کا تماشا لگایا۔ میں اپنی سپریم کورٹ سے بھی پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں ادھر ٹرمپ کو اجازت مل گئی ہے، وہ کیا ججمنٹ آئی ہے کہ بھائی ریاست کے عوام کا حق ہے کہ کس کو ہم نے منتخب کرنا ہے کس کو نہیں کرنا، اور انہوں نے کیا کیا، پارٹی کے آئین کو پاکستان کے آئین کے اوپر اوور اینڈ ابو اس کو حاوی کر دیا۔ تو کیا یہ نظام انصاف ہے ہمارے ہاں؟ اگر آپ انصاف کی توقع رکھتے ہیں، آپ انصاف کرنا چاہتے ہیں، تو خدا کے لیے صحیح معنوں میں انصاف کریں، اور کوئی معاشرہ انصاف اور قانون کے بغیر نہ چل سکتا ہے، نہ رہ سکتا ہے، اور نہ ترقی کر سکتا ہے۔ تھینک یو۔